if Allah asked me, all over the world, people make cartoons of Prophet Muhammad. They disrespect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What did you do when they did something wrong about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? It hurts us. I don't know what to do and how I stand in front of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जोश और गैरत के जज्बात से नवाजा है। जब भी कभी हमारे प्यारे या काबिल एहतराम रिश्ते की तौहीन हो तो हम मुश्तइल हो जाते हैं और ये जज्बा पूरे उरूज पर पहुंच जाता है। जब किसी ऐसी शख्सियत की तौहीन हो जिसे इंसान मुक़द्दस और मुक़द्दम समझता है। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की ज़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं और ताज़ीम के लायक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देने वाले और आपकी शान में तौहीन करने वाले लोगों को कड़ी सजाओं का सामना करना पड़ा। आज भी हमें इन चैलेंजेस का सामना है जब लोग हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से बाज नहीं आते और हम सिर्फ तिलमिला कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। ये सोचते हैं कि हम तो आम से इंसान हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, कोई ताकत और कोई इख्तियार नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि जबकि शातिम रसूल सामने आए। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से ओमान में एक मुसलमान बहन ने सवाल किया कि अगर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया कि वक्तन फवक्तन कुफ़ार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे, उनके कार्टून बनाते रहे, तो इसके जवाब में तुम क्या करते रहे? मैं आम इंसान हूं। ये मगरबी लोग नाम निहाद इजहार राय की आजादी का इस्तेमाल करते हैं। जब वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, खून खौल उठता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं और कैसे अल्लाह के सामने खड़ी हूं और इस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करूं, और एक मुसलमान होने के नाते मैं क्या करूं। अगर अल्लाह ताला ने मुझसे ये सवाल कर लिया तो इसके लिए ये मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए? My question is, if Allah asks me, like the day you, on that time, all over the world, time to time, people make cartoons of Prophet Muhammad, they disrespect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What did you do? I'm a normal person. I can't do, I feel helpless, and people use so-called freedom of speech, and when they did something wrong about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it hurts us. It's bleed, means I don't know what to do and how I stand in front of Allah. So that is my question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है और आपको बुरा लगता है तो ये अच्छी बात है। अगर आपको बुरा नहीं लगता तो मतलब आप मोमिन नहीं हैं, आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं। अगर कोई नबी को गाली दे तो आपके दिल में कुछ तो होना चाहिए। मैंने 15 नकात पर एक लेक्चर दिया है कि जब कोई मुसलमानों को या नबी को गाली देता है या इस्लाम पर हमला करता है तो क्या करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है कि कम से कम मुसलमान को अपने दिल में बुरा महसूस करना चाहिए, इस चीज पर एतराज करें कि इस शख्स ने ये गलत किया है। नंबर 2 कि आप उस शख्स के इस्लाम मुखालिफ दिए गए रिमार्क्स का जवाब दें, चाहे इंटरनेट पर हो चाहे आपके फेसबुक पर। दूसरे लोगों के सामने उस शख्स के अल्फाज की असलियत रखें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में पता चले कि ये चीज गलत है। आप इंटरनेट से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें लेकर उसे फैला सकते हैं। आप लिटरेचर तकसीम कर सकते हैं, पम्फलेट तकसीम कर सकते हैं, आप एहतजाज में हिस्सा ले सकते हैं, और आप कोशिश करें और 10 बाअसर लोगों से राब्ता करें जिनके बारे में आपको मालूम है कि वो आपके इमारत का मैनेजर भी हो सकता है। कोई मसला नहीं, इनसे राब्ता करें और कहें कि इस चीज को आगे फैलाएं। इस तरह से आप अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये आला हलकों में भी पहुंच जाएगा। हो सकता है कुछ बाइख्तियार लोग डेनमार्क या फ्रांस को एहतजाज पर मबनी खतूत लिख दें। अगर आप लफ्जों की बनावट अच्छे से कर सकते हैं तो कलम उठाएं और लिखना शुरू कर दें। सैटेलाइट चैनल्स पर जाएं और इंटरव्यू दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब मैं फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ लिखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। मैंने कुरान की सिर्फ एक आयत लिखी थी कि अल्लाह उन लोगों को अजाब देगा जो नबी से नफरत करते हैं। इस आयत पर मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया।
میرا فیس بک اکاؤنٹ 2012 میں بلاک ہو گیا تھا، 2013 میں 6 ماہ بعد واپس مل گیا۔ اب ماشاءاللہ ہم 30 ملین فالوورز تک پہنچ گئے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہر مرتبہ بلاک ہو جاتا ہے، مگر ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ رکاوٹیں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ When I wrote against Macron on my social media, my Twitter got blocked. What I wrote, only a verse of the Qur'an, that Allah will punish those people who curse the Prophet. Blocked, no problem. We start again. My Facebook was blocked in 2012. We got it after 6 months, 2013. Now, mashallah, in 10 years it has reached 23 million. My Twitter gets blocked always. We are doing for sake of Allah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی شاتم رسول کے خلاف کوئی تحریک چلا رہا ہے اور اس میں فنڈ کی ضرورت ہے تو آپ 1 ریال دیں، 1000 دیں یا 1,00,000 ریال دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر کوئی تحریک شروع ہو یا آپ خود کریں تو جتنا چاہے اس میں حصہ ڈالیں۔ آپ کو عالمی سطح پر وکلا کرنے چاہیے جو عالمی عدالتوں میں جا کر آپ کا کیس لڑیں۔ حکومتی سطح پر ہمیں اس ملک کے سفیر کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اگر فرانس سے کچھ غلط ہوا ہے تو اعلیٰ ترین حلقوں میں فرانس سے احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی اوپر جائیں تو فرانس کی تیار کردہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی اوپر کی سطح پر جائیں تو آپ اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلم امت کو متحد ہونا چاہیے، مگر 2 ارب ہونے کے باعث بھی بدقسمتی سے ہم متحد نہیں ہیں، اور ہم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کیونکہ ہم اس وقت تقسیم کا شکار ہیں۔ جب ترکی کے وقت ہمارے پاس خلافت تھی، میرے خیال میں سلطان محمد ابھی تک خلیفہ تھے، وہ کمزور تھے، مگر انہوں نے فرانس کو بتایا جب وہ نبی کے خلاف ڈرامہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور فرانس نے ڈرامہ بند کر دیا۔ جب وہ انگلینڈ گئے تو وہاں بھی کہا کہ فرانس کا یہ ڈرامہ یہاں نہ چلائیں، اس کو روک دیں۔ انگلش حکومت نے کہا کہ نہیں روکیں گے۔ سلطان محمد بولے کہ اگر تم نہ روکو تو تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ ان کے لہجے میں ایسا تہمکانہ پن تھا کہ انگلش حکومت نے وہ ڈرامہ بند کر دیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہم متحد ہو گئے تھے۔ ہمارا ایک خلیفہ تھا، ہمارے پاس آج جیسا وقت نہیں تھا، ہم تعداد میں 1 ارب بھی نہیں بنتے تھے، مگر آج ہم 2 ارب مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، آج مسلمان دنیا کے سب سے امیر ملک ہیں۔ اللہ نے ہمیں کالا سونا دیا، مگر اس کا کیا فائدہ کیونکہ ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں۔ اگر ہم متحد ہوں تو کیا کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر شائع کرے؟ When we had the Khilafah, at the time of Turkey, I think Sultan Muhammad, very weak, yet he told France, when they were making a play against the Prophet, he wrote a letter and they stopped the play. When they went to UK said, we'll not stop. He said, if you don't stop, you don't know, we Muslims love our Prophet, we'll give our life for him. And they stopped the play. Because we were united, we had one Khalifa. Today we don't have. That time we were not even 1 billion people. Today we are 2 billion people. Allah has given us the wealth. Today the Muslims are the richest in the world. Allah has given us the black gold. What is the use? Because we are not close to Quran and Sunnah. If we Muslims are united, will anyone have the guts to put the photograph of caricature of the Prophet on the building? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسئلہ ہم ہیں، ہم کفار کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر پابندیاں لگائیں گے، ہمیں کمزور کر دیں گے، تو ڈرے مت، کرنے دیں، اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ ہر ایک انسان کا اسی کے درجے کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ اگر آپ استاد ہیں تو وہ آپ کا امتحان لے گا، وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ کے بدلے صدر یا وزیر اعظم سے نہیں کرے گا، بلکہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنا کام کیا یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی مثال دی اور کہا میں حق لاتا تھا، مگر جب دعوت دینا شروع کی تو حق لانا بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس نعمت کا استعمال دین کے لیے کیا یا نہیں۔ تو ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے زیادہ نہیں چاہتا وہ مومن نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میرے واٹس ایپ پر سٹیٹس لکھا رہتا ہے کہ میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ بمبئی میں ہماری دعوت کی تنظیم سب سے بڑی تھی، ہمارے پاس 500 سے زیادہ لوگ فل ٹائم جاب کرتے تھے، پھر چند سو چنائے میں بھی تھے۔ میکنزی ایک کنسلٹیشن فرم ہے جو آپ کو مشورے دیتی ہے مگر معاوضے میں بھاری فیس لیتی ہے۔ ہم پلان کر رہے تھے کہ اگر میں نہ رہوں تو کیا ہوگا، میں اگلے چند سال تک ہی زندہ رہوں گا، اس کے بعد کوئی اگلا اچھا سپیکر ہونا چاہیے، کوئی ایڈمن میں ہونا چاہیے۔ ہم یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے مگر ایک چیز کی پلاننگ تو ہم نے کی ہی نہیں کہ اگر تنظیم ہی نہ رہے تو، اور ایسا ہی ہوا۔ بھارتی حکومت میرے پیچھے آئی، راتوں رات پوری تنظیم بند کر دی گئی، تنظیم میں صرف میں اکیلا ہی بچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تنظیم بند ہو جائے گی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، یہ سب سے بہتر ہے۔ ہماری کروڑوں کی جائیدادیں چلی گئیں مگر میری فیملی میرے ساتھ رہی، ہم نے آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہایا۔ سوچا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جائیداد اللہ کے راستے پر گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میری یوٹیوب اور فیس بک پر فالوئنگ بڑھ گئی۔ پہلے یوٹیوب پر میرے 4 لاکھ سبسکرائبر تھے، آج 30 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں۔ پہلے فیس بک پر 14 ملین لوگ مجھے فالو کرتے تھے، آج 23 ملین ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے کہنے پر چلیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔